بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کے دلچسپ واقعات کا انتخاب۔ جس در پہ نازاں تھی دنیا، خلیفہ سلیمان بن عبد المالک سرد روم پر واقع فوجی مرکز وبا کے مقام پر بیشتر علالات پر پڑا تھا۔ وزیر خاص راجہ بن نیاد اس وقت خلیفے کے خیمے میں موجود تھا۔ خلیفے نے اسے مشورے کے لیے طلب کیا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ہی کسی مؤذن جانشین کو نامزد کر سکے۔ خلیفہ نے باری باری کئی نام گنوائے۔ وزیر ہر نام پر کچھ دیر سوچ بچار کرتا اور پھر مختلف وجوہ کی بنا پر انہیں رد کرتے ہوئے انکار میں سر ہلا دیتا۔ آخر خلیفے نے زچ ہو کر وزیر سے کہا، اگر تمہاری نظر میں کوئی قابل شخص ہے تو مجھے اس کا نام بتاؤ۔ کافی دیر غور و خوض کے بعد راجہ نے ایک نام لیا تو خلیفے کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ خلیفہ توصیفی لہجے میں پکار اٹھا، ہاں راجہ، بے شک تم نے بہترین شخص کا انتخاب کیا ہے، مگر راجہ مجھے خدشہ ہے کہ فرزندان عبد المالک یعنی میرا بھائی اس پر راضی نہ ہوں گے، وہ مخالفت پر نہ اٹھ کھڑے ہو۔ خلیفے نے پریشان ہو کر ایک ممکنہ خطرہ وزیر کے سامنے رکھا۔ خلیفہ محترم، اس کا آسان حل یہ ہے کہ آئندہ خلیفے کے بعد آپ ان میں سے کسی کو خلیفہ نامزد کر دے۔ وزیر نے دانشمندی سے جواب دیا۔ خلیفہ مطمئن ہو گیا اور ولی عہد کا فرمان لکھ کر اس پر مہر لگا دی۔ اس کاغذ کو لفافے میں بند کر کے لفافہ بھی سر بمار کر دیا اور اسے وزیر کو تھماتے ہوئے کہا، باہر جاؤ اور یہ لفافہ دکھا کر کہو کہ امیر المومنین نے اس لفافے میں اپنے بعد ہونے والے خلیفے کا تعین کر دیا ہے۔ جس شخص کا نام اس فرمان میں ہے اس کی بیعت کرو۔ وزیر نے لوگوں کو جمع کر کے یہ حکم سنایا تو لوگ کہنے لگے، ہم تو اس وقت بیعت کریں گے جب ہمیں اس شخص کا نام بتایا جائے گا۔ وزیر نے واپس آ کر خلیفے کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ سلیمان بن عبد المالک نے کوتوال اور پولیس کو بلا کر حکم دیا کہ لوگوں سے میرے حکم کے مطابق بیعت لو، جو شخص انکار کرے اس کی گردن اڑا دو۔ یہ حکم سنتے ہی سب نے بیعت کر لی اور کسی نے چوچرا نہ کی۔ راجہ بن نیاد بیعت لے کر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں خلیفے کا بھائی اشم بن عبد المالک مل گیا۔ اشم نے اسے روک کر کہا، اے وزیر با تدبیر، مجھے تو اندیشہ ہے کہ امیر المومنین نے کہیں مجھے محروم ہی نہ رکھا ہو۔ دیکھو اگر بات ایسی ہی ہے تو مجھے بتا دو تاکہ میں قبل اس وقت اپنا کچھ انتظام کر لوں۔ امیر المومنین نے تو مجھے سر بمار لفافہ دیا ہے اور سب سے اس بات کو پوشیدہ رکھا ہے، میں بھلا تمہیں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ وزیر سادہ سے لہجے میں کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اس کا سامنا عمر بن عبدالعزیز سے ہو گیا۔ عمر فکر مندانہ لہجے میں اس سے مخاطب ہوا، اے راجہ بن نیاد، مجھے تو بہت خوف محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں سلیمان نے ولی عہد کے لیے میرا ہی نام نہ لکھ دیا ہو۔ اگر تمہیں معلوم ہے تو بتا دو تاکہ میں کوشش کر کے اس مصیبت کو ٹالوں اور سبق دوشی حاصل کروں۔ وزیر کو معاملے کی نزاکت اور اپنے فرض کا پورا احساس تھا، چنانچہ اس نے عمر کو بھی وہی جواب دے کر ٹال دیا جو تھوڑی دیر پہلے اشم کو دیا تھا۔ تمام خاندان بنو امیہ اور سرداران لشکر جلد از وبا کی مرکزی مسجد میں جمع ہوئے۔ ڈنڈوچی اعلام پر اعلان کر رہے تھے اور لوگ تجسس کے عالم میں اس اجتماع عام کی غرض و غایات کے بارے میں قیاس لگائے ہوئے مسجد کی جانب بڑھے چلے جا رہے تھے۔ وزیر راجہ بن نیاد پہلے سے وہاں موجود تھا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو اس نے خلیفہ سلیمان بن عبد المالک کی وفات کی خبر سنائی اور پھر دوبارہ اس ملفوف سر بمر فرمان پر لوگوں سے بیعت لی۔ پھر سب کے سامنے اس سر بمر لفافے کو چاک کیا اور فرمان نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ یہ تحریر بندہ خدا امیر المومنین سلیمان بن عبد المالک کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کے نام سے میں نے اپنے بعد تمہیں اور تمہارے بعد یزید بن عبد المالک کو خلافت کا ولی عہد مقرر کیا ہے۔ پس لوگوں کو چاہیے کہ وہ سنے اور اطاعت کرے اور خدا سے ڈرے اور آپس میں اختلاف نہ کرے تاکہ دوسروں کو تمہاری مغلوب ہونے کی طمع نہ ہو۔ جب فرمان پڑھ کر سنایا جا رہا تھا تو مجمع میں بیک وقت ان اللہ و انا الیہ راجعون کی دو آوازیں بلند ہوئی۔ لوگوں نے چونک کر دیکھا۔ ایک عمر بن عبدالعزیز تھے جنہیں حکومت مل جانے کا افسوس تھا اور دوسرا اشم
جسے حکومت کو دینے کا غم۔ اشم خوش کے عالم میں کھڑا ہو کر بولا، ہم عمر بن عبدالعزیز کی بیعت ہرگز نہیں کریں گے۔ وزیر راجہ نے جرأت سے کام لے کر نہایت سختی سے کہا، اس بات پر مجھے اختیار ہے کہ تمہاری گردن اڑا دوں۔ اشم یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ عمر یہ فرمان سن کر اپنی جگہ بیٹھے کے بیٹھے رہ گیا اور پھر ایک گھبراہٹ کا عالم طاری تھا۔ وزیر نے ہاتھ پکڑ کر ان کو اٹھایا اور منبر پر جا بٹھایا۔ سب سے پہلے اشم کو بیعت کے لیے بلایا گیا۔ اشم کی بیعت کے بعد باری باری دیگر لوگ بخوشی بیت کی طرف آنے لگے۔ عمر ابھی اپنے پیش رو خلیفے کی قبر پر مٹی ڈال کر ہاتھ جھاڑ ہی رہے تھے کہ ارد گرد زمین پر تڑتڑاہٹ کی آواز ابھرنے لگی۔ یہ آواز کیسی ہے؟ عمر نے چونک کر پوچھا۔ جناب، یہ آپ کی سواری کے لیے سرکاری گاڑیوں کی نقل و حرکت ہے، پاس کھڑے لوگوں نے انہیں بتایا۔ عمر نے ایک طائرانہ نگاہ ان پر ڈالی اور دھیمی آواز میں بولے، میرا ان گاڑیوں سے کیا واسطہ؟ انہیں یہاں سے پیچھے ہٹا دو، میرے لیے میرا خچر کافی ہے۔ عمر ابھی خچر پر بیٹھنا ہی چاہتے تھے کہ سیکورٹی گارڈ کا چاق و چوبند کمانڈر آگے آگے چلنے کے لیے دھمکا۔ اس کے دائیں بائیں حفاظتی دستے کے چند جوان تھے جن کے ہاتھوں میں چمکدار نیزے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور بولے، میرا ان سے کیا کام؟ میں امت مسلمہ کا ایک فرد ہوں، ویسے ہی صبح و شام زندگی بسر کرتا ہوں جس طرح دوسرے مسلمان۔ یہ کہہ کر وہ اکیلا چل پڑا۔ راستے میں غلام نے ان کی حالت دیکھ کر کہا، آقا آپ بہت ہی غمگین نظر آتے ہیں، حالانکہ حکمرانی ملنا تو بڑے اعزاز کی بات ہے۔ عمر نے جواب دیا، آج اگر کوئی شخص غمگین ہونے کے قابل ہے تو وہ میں ہوں۔ مجھ پر یہ بوجھ کم ہے کہ میں چاہتا ہوں قبل اس کے کہ میرا اعمال نامہ لکھا جائے اور مجھ سے جواب طلب ہو، میں اقدار کو اس کا حق پہنچا دوں۔ جب عمر مسجد میں پہنچ گئے تو اعلان کیا گیا کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائے۔ جب مجمع بھر گیا تو عمر بن عبدالعزیز خطاب کرنے کھڑے ہوئے، لوگوں، میری خواہش اور عام مسلمانوں کی رائے لیے بغیر مجھے خلافت کی ذمہ داریوں میں مبتلا کیا گیا ہے، اس لیے میرے بیعت کا جو طوق تمہارے گردنوں میں ہے میں خود اسے اتار دیتا ہوں۔ تم جسے چاہو اپنا خلیفہ منتخب کرو۔ ہم نے آپ کو اپنے لیے پسند کیا اور آپ سے راضی ہو گئے۔ ان کی بات کاٹ کر مجمع بلند آواز سے چلانے لگا۔ عمر نے بات جاری رکھی، اے لوگو، جس نے خدا کی اطاعت کی اس کی اطاعت انسان پر واجب ہے، جس نے خدا کی نافرمانی کی اس کی فرما برداری لوگوں پر واجب نہیں۔ میں اگر اللہ کی اطاعت کروں تو میرے بات ضرور مانو، اگر خدا کی نافرمانی کروں تو میری بات نہ مانو۔ مسجد سے واپسی پر لوگوں کا خیال تھا کہ عمر دستور کے مطابق قیصر خلافت میں ضرور داخل ہوں گے، لیکن ان کے خیال کے برعکس عمر یہ کہہ کر کہ میرے لیے میرا خیمہ ہی کافی ہے، اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ عمر گھر میں داخل ہوئے تو ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ بیوی یہ کیفیت دیکھ کر گھبرا گئی اور پریشانی کے عالم میں آگے بڑھ کر پوچھا، کیوں، خیریت تو ہے نا؟ آپ کی یہ حالت؟ انہوں نے خوف سے لرزتی اور کپکپاتی ہوئی آواز میں جواب دیا، خیریت کہاں ہے، میرے گردن میں امت محمدی کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ ننگے، بھوکے، مظلوم، مسافر، قیدی، بچے، بوڑھے اور تنگ دست عوام سب کا بوجھ میرے سر پر آن پڑا ہے۔ اسی خوف میں رو رہا ہوں کہ کہیں قیامت میں مجھ سے پرسش ہو اور میں جواب نہ دے سکوں۔ عمر خلیفے کی وفات اور کفن دفن سے بے حد تک چکے تھے، لہذا کچھ دیر کو سستانے کے لیے بستر پر دراز ہوئے ہی تھے کہ ان کے بیٹے عبد المالک نے کمرے میں داخل ہو کر پوچھا، امیر المومنین آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عمر بولے، بیٹا میں تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں، بہت تک چکا ہوں۔ بیٹے نے کہا، امیر المومنین آپ مظلوم لوگوں کی داد رسی کیے بغیر ہی سو جانا چاہتے ہیں؟ ان کا وہ مال جو جبر و استبدال سے لوٹا گیا ہے انہیں واپس کون دلائے گا؟ بیٹا گزشتہ ساری رات جاگتا رہا ہوں، تھکاوٹ کی وجہ سے جسم میں ساکھ نہیں، انشاءاللہ تھوڑا آرام کرنے کے بعد نماز ظہر لوگوں کے ہمراہ پڑھوں گا، پھر یقیناً مظلوموں کی داد رسی ہوگی۔ عمر نے اپنا موقف دہرایا، مگر عبد المالک پھر گویا ہوا، امیر المومنین اس بات کی کون ضمانت دیتا ہے کہ آپ ظہر تک زندہ رہیں گے؟
بیٹے کی یہ بات سن کر عمر تڑپ اٹھا، آنکھوں سے نیند اچاٹ ہو گئی اور جسم میں بجلیاں سی بھر گئی۔ یکدم اٹھ کر بیٹھ گئے اور عبد المالک سے کہا، بیٹا ذرا میرے قریب آؤ۔ بیٹا قریب ہوا تو اسے گلے لگا کر ماتھے پر بوسہ دیا اور کہنے لگے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسا ہونہار بیٹا عطا کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس کارخیز کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ وہ اپنی اہلیہ سے مخاطب ہوئے، فاطمہ تم اپنے تمام زیورات بیت المال میں داخل کرا دو، میں یہ کسی طرح گوارا نہیں کر سکتا کہ تم اور تمہارے زیورات اور میں ایک گھر میں اکٹھے ہو، کیونکہ میں ان میں بلا استحقاق مال کی آزمائش سمجھتا ہوں۔ خلیفہ کی بیٹی، خلفاء کی بہن اور خلیفہ کی بیوی، اس نیک بخت نے بغیر کسی اہل و حاجت اسی دم تمام زیورات بیت المال میں جمع کر دیے۔ پھر خاندان بنو امیہ سے کہا گیا کہ وہ ہر قسم کے ناجائز اشیاء اصلی مستحقین کو واپس کر دے، مگر وہ کب آسانی سے ماننے والے تھے۔ اکڑ کر جواب دیا، جب تک ہمارے سر تن سے جدا نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک یہ واپس نہیں ہو سکتے۔ اس گستاخانہ جواب پر عمر نے غضبناک ہو کر کہا، خدا کی قسم اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہیں ذلیل و خوار کر کے چھوڑوں گا۔ اس پر بنو امیہ سہم گئے۔ عمر بن عبدالعزیز مسجد میں تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، امیہ خلفاء نے ہم ارکان خاندان کو ایسی جاگیریں اور عطیہ دی جن کے دینے کا ان کو کوئی حق نہ تھا اور نہ ہمیں لینے کا۔ اب میں ان سب کو ان کے اصلی حقداروں کو واپس کرتا ہوں اور یہ کام اپنی ذات اور اپنے خاندان سے شروع کرتا ہوں۔ پھر تمام اسند منگوائے گئے، لوگوں کے سامنے ایک ایک کو پڑھا جاتا اور عمر کینچی سے کاٹ کاٹ کر پھینکتے جاتے۔ صبح سے ظہر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ بنو امیہ پر عمر کی یہ پالیسی نہایت گراں گزری۔ وہ ایک پنچایت لے کر عمر کی پھپھی فاطمہ بنت مردان کے پاس پہنچے، جن کا عمر بے حد احترام کرتے تھے، اور کہا کہ وہ جا کر عمر کو اس کے ارادوں سے باز رکھے، مگر انہوں نے مسکرا کر کہا، یہ سب تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، تم نے خود ہی عمر بن خطاب کی پھپھی سے رشتہ کیا تھا، اب اولاد ننیالی ڈھاب کی ہوئی ہے تو چیختے ہو۔ عشاء کی نماز پڑھ کر عمر بن عبدالعزیز حسب معمول اپنے صاحبزادیوں کی خیریت معلوم کرنے جا رہے تھے۔ وہ آج جو سارا دن سرکاری خزانے ضرورت مندوں پر لٹاتے رہے، اپنی عزیز بچیوں کی طرف جاتے ہوئے اس مزدور کی طرح خالی تھے جسے تمام دن کی کوئی مزدوری نہ ملی ہو۔ باپ کی آٹ پا کر بیٹیاں خیر مقدم کے لیے دروازے تک آئی۔ وہ باپ کا استقبال ہمیشہ یوں نہیں کیا کرتے تھے، مگر آج نئی بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے؟ عمر نے استفسار کیا، یعنی بار بار پوچھنا۔ لڑکیاں خاموش رہی۔ انا نے جواب دیا، آج ان بچیوں نے صرف پیاز اور مسور کی دال سے پیٹ بھرا ہے، گھر میں کھانے کو اور کچھ نہ تھا۔ پیاز کی بو چھپانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ رہی ہے۔ باپ آخر باپ تھا۔ معصوم بچیوں کا ایسا دیکھ کر دل پر آیا، مگر دوسرے ہی لمحے جذبات کی موجوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ اے میرے پیارے بیٹیوں، وہ شفقت و محبت سے مخاطب ہوئے، یہ کچھ مشکل نہیں کہ تمہارے دسترخوان کو انواع اقسام کے لذیذ کھانوں سے بھر دیا جائے، مگر کیا تم پسند کرو گے کہ اس کے بدلے تمہارا باپ جہنم میں ڈال دیا جائے؟ باپ کے دلبوز فکرے سن کر بچیوں کی آنکھیں اشکوں سے تر ہو گئی۔ ہر آنسو پکار کر کہہ رہا تھا، ہمیں وہ راتیں درکار نہیں جن کے عوض ہمارا باپ دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ بنو امیہ عمر بن عبدالعزیز کے طرز عمل اور طرز حکومت سے ناراض رہتے تھے۔ وہ کوئی ناجائز فائدہ حکومت سے نہیں اٹھا سکتے تھے۔ وہ دیر تک اپنے ان نقصانات کو برداشت نہ کر سکے اور عمر کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ خلیفے کی اردلی میں 100 چوکیدار اور کوتوال مقرر تھے۔ خلیفہ بنتے ہی عمر نے ان سے کہا تھا، میری حفاظت کے لیے قضاء و قدر اور اجل ہی کافی ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ ان کے بعد خیر خواہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اپنے لیے کوئی محافظ مقرر کر لے اور کھانے پینے میں احتیاط رکھے تو اچھا ہے۔ عمر نے جوابا کہا، الہی اگر میں قیامت کے سوا کسی اور چیز سے ڈرتا ہوں تو مجھے اس سے امن میں نہ رکھنا۔ آخر وہی ہوا جس کا اہل درد کو ڈر تھا۔ بنو امیہ نے عمر بن عبدالعزیز سے چھٹکارا حاصل کرنے کا جو آسان حل نکالا وہ یہ تھا کہ انہیں زہر دے دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے عمر کے غلام کو لالچ دے کر انہیں زہر دلوا دیا۔ جس وقت عمر کو زہر دیا گیا انہیں اسی دم معلوم ہو گیا۔ عمر نے اس غلام کو بلایا جس نے زہر دیا تھا۔ وہ پاس آیا تو عمر نے کہا، افسوس تو نے مجھے زہر دے دیا، آخر کس لالچ نے تجھے اس کام پر آمادہ کیا؟ غلام نے جواب دیا، مجھے 1000 دینار دیے گئے تھے اور آزادی
کا وعدہ کیا گیا تھا۔ عمر بولے وہ دینار میرے پاس لے آؤ۔ غلام وہ دینار لے آیا تو عمر نے وہ 1000 دینار بیت المال میں جمع کر دیے اور غلام کو حکم دیا کہ تو اب یہاں سے نکل پا، پھر کسی کو تیری صورت نظر نہ آئے۔ جب ان کی تکلیف و اذیت بڑھ گئی تو لوگوں نے کہا یا امیر المومنین آپ دوا کیوں نہیں کرتے؟ عمر نے عافیت سے مسکرا کر جواب دیا جب مجھے زہر دیا گیا اس وقت اگر کوئی مجھے کہتا کہ تم اپنے کان کی لو کو ہاتھ لگانے سے اچھے ہو سکتے ہو تو میں اپنے کان کی لو کو ہاتھ نہ لگاتا۔ عمر کے چاچا زاد بھائی مسلمہ بن عبد المالک ان کی عیادت کو آئے تو دیکھا کہ وہ ایک میلا کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ مسلمہ نے اپنی بہن فاطمہ سے کہا تم ان کا کرتا دو کیوں نہیں دیتے؟ بھائی ان کے پاس دوسرا کرتا نہیں ہے کہ اسے اتار کر پہن لے۔ فاطمہ نے اپنی صفائی پیش کی۔ مسلمہ اذن و ملال کے عالم میں بولا اوہ یہ وہی خوشبوؤں کا دلدادہ عمر ہے جو کسی گلی سے گزر جاتا تو ہوا میں رچی خوشبو لوگوں کو خبر دے دیتی کہ یہاں سے عمر گزرا ہے۔ خوش لباس میں اپنا ثانی نہ رکھنے والا لباس، فاخرہ زیب تن کرنے والا عمر خلیفہ بننے کے بعد محض ایک کرتے پر اتفاق کیے ہوئے ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے انتقال پر نہ صرف مسلمانوں کے گھروں میں ماتم ہوا بلکہ مسلمانوں سے بڑھ کر عیسائی و یہودی سوگوار پائیں گے۔ ریبوں نے ان کے مرنے کی خبر سن کر عبادت خانوں میں سر پٹ لیے اور دعائی دی آج دنیا سے عدل اٹھ گیا، عدل قائم کرنے والا اور عدل کی حفاظت کرنے والا دنیا کو خالی کر گیا۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ مروان بن حاکم کے پوتے تھے۔ ان کے والد عبدالعزیز بن مروان مصر کے گورنر تھے۔ ان کی والدہ فاروق اعظم کی پوتی یعنی عاصم بن عمر فاروق کی بیٹی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز 62 ہجری بمطابق 682 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ فقہائے مدینہ کی صحبت میں ان کی عمر کا ابتدائی حصہ گزرا۔ علم و فضل میں ان کا وہ مرتبہ تھا کہ اگر خلیفہ نہ ہوتے تو ایم شروع میں ان کا شمار ہوتا۔ 101 ہجری بمطابق 720 عیسوی کو آپ نے وفات پائی۔ ان کی مدت خلافت 2 برس 5 مہینے اور 4 دن ہے۔ عمر کے عہد خلافت میں اگرچہ بہت ہی کم لڑائیاں اور چڑھائیاں ہوئی پھر بھی اس زمانے میں کثیر تعداد میں لوگوں نے برسا و رغبت اسلام قبول کیا۔ اس کی سلطنت کی حدود سندھ، پنجاب، بخارا اور ترکمانستان و چین سے لے کر مراکش، اندلس و فرانس تک وسیع تھی۔ پھر بھی اتنی بڑی سلطنت میں ہر جگہ یکساں سکون و امان موجود تھا۔ ان کے عہد میں رفع عامہ کے بے شمار کام ہوئے۔ غیر مسلموں کے حقوق کی ادائیگی ایک مثال بنی۔ عدل و انصاف دینے ان کے بعد آج تک ایسا نہیں دیکھا۔ وہ خلیفۃ المسلمین کا مرتبہ ایسی حد تک قائم رکھنا چاہتے تھے کہ اگر کوئی مجرم خلیفے کو گالی دے تو زیادہ سے زیادہ خلیفہ بھی ویسا ہی گالی اس کو انتقاماً دے سکتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے ہر معاملے میں عمر فاروق کی مثال کو سامنے رکھا۔ اپنے فکر و عمل سے ایک بار پھر عہد فاروقی کی یاد تازہ کر دی۔ ان کی اصلاحیت کی بدولت ان کا زمانہ خلافت راشد میں شمار کیا جاتا ہے۔ فرض اور احساس ذمہ داری کا اس سے بڑھ کر اور کیا مرتبہ ہو سکتا ہے کہ عمر کی زندگی نہایت عیش اور نیم و ناز کی حالت میں بسر ہوئی تھی۔ وہ جب مدینے کے گورنر مقرر ہوئے تو ان کا ذاتی سامان 30 اونٹوں پر لاد کر آیا تھا، مگر خلیفہ مقرر ہونے کے بعد اس قدر لاغر ہو گئے تھے کہ جسم کی ایک ایک ہڈی الگ الگ گنی جا سکتی تھی۔ وہ رات کی تنہائیوں میں اکثر روتے۔ لوگوں کو معلوم ہوا تو اس کا سبب پوچھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تم لوگ مجھے رونے پر ملامت نہ کرو، فرات کے کنارے ایک بچہ بھی ہلاک ہو جائے تو اس کے بدلے میں عمر پکڑا جاؤں گا۔